تو بھائی اس لیے جو کچھ توفیق ہو رہی ہے، جس درجے میں ہو رہی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب عبادت انجام دے رہے ہو تو نگاہ اپنی عبادت کی طرف نہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ نگاہ اس کی توفیق کے اوپر ہو کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا ولا ضحینا، ان کی توفیق کی طرف ہو نگاہ، اور توفیق کے ساتھ اسی کی توفیق اور اس کے کرم پر بھی ہو، توفیق پر بھی اور کرم پر بھی، کہ ہماری اس بالکل علامتی چیز کو کیسا نواز رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بھی روزہ رکھ لے گا مغفرت، جو تراویح پڑھ لے گا مغفرت۔ تو جب تراویح پڑھ رہے ہو، جب روزہ رکھ رہے ہو، تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرو، دوسرے اس کے کرم سے امید رکھو، اور یہ تصور کرو کہ اس نے اپنے کرم سے اس عبادت پر جو اجر مرتب فرمایا ہے وہ مرتب ہو رہا ہے۔ جب روزہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، جب تراویح میں کھڑا ہوں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور یہ کیا فرما دیا احتسابا، کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کے کیا معنی؟ طلب ثواب، ثواب طلب کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ کہ جب روزہ رکھ رہے ہو تو اس وقت ثواب کے طلب کی نیت ہو دل میں، اور نیت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو کہ یہ میرے لیے مغفرت کا سبب ہو رہا ہے۔ اور یہ فرما دیا ہے انہوں نے اپنے فضل و کرم سے، فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے بندہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اپنے شایع نشان دوں گا۔ بندہ تو میرے شایع نشان کر نہیں سکتا، بندہ تو میرے شایع نشان کر نہیں سکتا، لیکن میں اپنے شایع نشان دے سکتا ہوں۔ تو الصوم لی، اس نے میرے لیے رکھا تھا، اگرچہ میرے شایع نشان نہیں تھا، لیکن میں دوں گا، اپنے شایع نشان دوں گا، وَأَنْ أَجْزِي بِهِ۔ تو جب روزہ رکھ رہے ہو تو نیت یہ کرو، تصور یہ کرو کہ میرا مولا اپنے شایع نشان مجھے نوازے گا، نواز رہا ہے اور نوازے گا، اور اس پر اجر مرتب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق پر شکر اور اس کے انعام، اس کے کرم کی امید کے ساتھ کرو۔ ٹھیک ہے تراویح کے اندر کھڑے بھی ہو، تھکن بھی ہو رہی ہے کچھ، لیکن یہ تو سوچو میں علامتی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے دی۔ یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتا، یہ بھی نہ ہوتا بلا بودے اگر ای ہم نہ بودے، یہ بھی نہ ہوتا تو کیسی بری مصیبت کی بات تھی، اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا۔ چلو جس طرح خشوع سے ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا، جو اللہ کے شایع نشان ہوتی وہ نہیں ہو رہی، لیکن اس نے توفیق تو دے دی۔ جب توفیق دے دی تو امید بھی پوری رکھو کہ وہ نوازے گا بھی وہی انشاءاللہ، جس ثواب کا اس نے اس عمل پر وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔
امید رکھو، بلکہ یقین رکھو کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھوں، یا اس کے کرم کو دیکھوں، اس کے کرم کی طرف نگاہ کروں کہ وہ کیسا دینے والا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ میرے شایان شان کر نہیں سکتا، میں اپنے شایان شان دوں گا، وہ کیا محروم کر دے گا، ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو پوری امید رکھو انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہونی ہے، ہوتی ہیں، تو اسی ذات نے اپنے کرم سے یہ بھی فرما دیا کہ جب کوتاہی کا تصور آئے استغفار کر لو، مانگ لو، اے اللہ مجھ سے نہیں بن پڑا، جو آپ کے شایان شان تھا مجھ سے بن نہیں پڑا، اے اللہ میں اس پر استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے کا کیا معنی؟ عبادت میں معاف کرنے کے کیا معنی؟ کہ عبادت کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اس کے نقص کو معاف کر دیجئے، اور اس نقص کو اور کوتاہی کو معاف کرنے کے نتیجے میں وہ عبادت جو ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ پکی ہو گئی، صحیح ہو گئی، آپ اس کو صحیح کر دیجئے۔ تو پکی ہونے کا مطلب کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جیسی ہم سے کہا تھا ویسی کر دی اللہ میں نے، ہم سے تو نہیں ہوئے گا ہی، مگر انہوں نے کر دی اپنے فضل و کرم، استغفار کے ذریعے وہ کر دی۔